بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم المقام واجب الاحترام، غیر مقلد عالم کس طرح سے فقہ حنفی پر اور چاروں فقہ پر کس طرح سے جھوٹے الزامات لگا رہا ہے اور ان کے فقہ کو غلط ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، اس کے بعد ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ جو فقہ حنفی میں ایک مسئلہ نا، بلکہ چاروں فقہ میں ہے کہ اگر بیوی بیمار ہو گئی تو شوہر علاج نہیں کرائے گا، شوہر پہ علاج کا خرچہ نہیں۔ یہ کیوں نہیں بناتے؟ یہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ ابھی ان کی عوام، ان کی عورتیں جوتے برسائیں گی ان پہ۔ اگر بہت پیار ہے اپنے مسلک سے، اپنی فقہ سے، تو اپنی فقہ سے یہ مسئلہ بھی نکال کے بتاؤ نا کہ اگر بیوی بیمار ہو گئی، فقہ حنفی کا فتویٰ کیا، بیوی بیمار ہو گئی تو علاج کون کرائے گا؟ شوہر نہیں کرائے گا، اس کا باپ کرائے گا۔ عمل کرو نا بھائی، اپنے فقہ پہ عمل کر کے بتاؤ۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب بڑے مزے سے کہتے چاروں فقہ کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق دے دیا تو 3 ہو گیا۔ بھائی چاروں فقہ کا اتفاق ہے، بیوی بیمار ہو گئی علاج باپ کرائے گا، شوہر نہیں کرائے گا۔ یہ چاروں فقہ کا اتفاق ہے۔ تو بھیج دو نا، بیوی مر رہی تو بھیج دو، پارسل کر دو مئی کے، جا وہاں علاج کرا کے ہم علاج نہیں کرائیں گے۔ یہ ہمت ہے تو بتاؤ یہ مسئلے فقہ حنفی کے یا یہ تقلیدی مذاہب کے۔ آپ نے سن لیا کہ غیر مقلد شخص کس طرح سے الزام لگا رہا ہے۔ پہلی بات، اس نے بہت غلط بات کہی کہ چاروں فقہ کا اتفاق ہے اور فقہ حنفی کا فتویٰ ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ جھوٹا الزام ہے فقہ حنفی پر اور چاروں فقہ پر، یہ سراسر الزام ہے۔ لگتا ہے کہ اس جناب نے فقہ حنفی کا مطالعہ نہیں کیا، چاروں فقہ کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا۔ آدھی بات انہوں نے لی اور آدھی بات عوام کے سامنے پیش کر دی، آدھا سچ لوگوں کو دکھایا اور آدھا سچ اپنے پیٹ میں انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس شوہر کے ذمے عورت کا نان نفقہ اللہ کی طرف سے طے ہو، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا، قیام طعام اور اس کا اوڑھنا بچھونا، ہر ایک چیز جب شوہر کے ذمے ہو تو کیا دوا اور علاج کا ذمہ شوہر کے لیے نہیں ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن کریم کے اندر 2 باتوں کا حکم دیا گیا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ بچے کے باپ کے ذمے ہے عورت کا نان نفقہ اور اس کو کپڑا پہنانا دستور کے مطابق، عرف کے مطابق۔ اس کی کئی تفسیریں علماء کرام نے کی ہے، مفسرین نے، کہ شوہر مالدار ہو تو مالدار والا نان نفقہ دیا جائے گا، غریب ہو تو غریبانہ نان نفقہ دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فقہ حنفی کے اندر یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ عورت اگر بیمار ہو جائے اس کا علاج کرانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے باپ کی ہے۔ ایسا پورے فقہ کے اندر کہیں پر بھی اس کا فتویٰ نہیں دیا گیا۔ مسئلہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری باتیں مسئلے کے طور پر لکھی ہوتی ہیں، لیکن فتویٰ ہر ایک مسئلے پہ نہیں ہوتا اور ہر ایک مسئلے کو راجح نہیں قرار دیا جاتا۔ تو انہوں نے بہت جھوٹ بات کہی ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر اصل مسئلہ کیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، سب سے معروف اور مشہور کتاب ہے۔ ہمارے پاس کتاب ہے انوار القدوری، جلد ثانی، اس کے اندر باقاعدہ باب باندھا گیا ہے، کتاب النفقات۔ اس باب کے اندر اور اس پیراگراف کے اندر یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، نان و نفقہ سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ امام قدوری کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضَتْ فِي مَنزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ، کہ اگر بیمار ہو جائے شوہر کے گھر میں عورت تو اس کے واسطے نفقہ واجب ہوگا۔ یہاں پر امام قدوری کہہ رہے ہیں کہ نفقہ واجب ہوگا اگر عورت شوہر کے گھر میں بیمار ہو جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بال بچے کو دیکھتی ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے شوہر کے ذمہ ہے کہ اس کا علاج کرائے اگر وہ بیمار ہو جائے۔ تو یہاں پر تو واجب لکھا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر شوہر کے گھر رہتے ہوئے بیمار ہو گئی تو اس کے واسطے نفقہ واجب ہے، مرض خواہ مانع جمع ہو یا مانع جمع نہ ہو، کیونکہ عورت شوہر کے گھر میں ہے اور شوہر مریضہ عورت کے ساتھ انس پاتا ہے اور اس کو چھو کر اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے احتباس ختم نہیں ہوا، اس لیے اس کو نفقہ ملے گا۔ علاوہ ازیں اگر عورت بیمار ہو جائے تو قانوناً شوہر کے ذمے اس کا علاج کرانا یا علاج کے لیے خرچہ دینا ضروری نہیں۔ یہ قانون کی بات تھی، لیکن حسن سلوک یہ ہے کہ اس پر خرچ کرے۔ تو یہاں جو انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے کہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، فقہ حنفی کا فتویٰ ہے، فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ قانون کی بات کی گئی کہ قانوناً، اور یہ کون سے قانون کی بات کی جا رہی ہے؟ شرعی قانون کی بات کی جا رہی ہے کہ شریعت میں شوہر کے اوپر زور نہیں دیا گیا اور اس کو واجب نہیں قرار دیا گیا کہ آپ اس کا
اس چیز کے اوپر خرچہ اڑائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زوجین آپس میں ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں، مثلاً شوہر کسی کاروبار کے لیے، جاب کے لیے باہر چلا گیا، باہر ملک چلا گیا، تو اب کیا ڈاکٹر کے پاس اس کے ذمہ ہے اس کو لے جانا؟ نہیں، بلکہ جب عورت اپنے گھر پہ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، پھر ان کے ذمہ ہے کہ وہ لے کر جائے۔ یہاں پر قید لگائی گئی کہ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے تو شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کو خرچہ بھی دے بیماری کے علاج کے لیے، اور علاج کرانے لے کر بھی جائے۔ یہ تو فقہ حنفی کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور استثناء اس لیے کیا گیا کہ جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، امام صاحب کے دور میں، جس زمانے میں فقہ کو مرتب کیا گیا، اس دور میں لوگ بہت صحت کا خیال رکھتے تھے اپنا۔ بیمار ہونا ان کے لیے بہت کم وقت ایسا آتا تھا کہ وہ بیمار ہوتے تھے۔ اس وقت اتنی بیماری عام نہیں تھی، لیکن اس دور میں کھانے پینے سے زیادہ لوگ دوائیاں کھا رہے ہیں، بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہر ایک کو لگی ہوئی ہے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے ذمے ہی ہے اس چیز کو دیکھنا۔ تو انہوں نے جو بات کہی ہے غیر مقلد شخص نے، انہوں نے دشمنی میں یہ بات کہی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ان کی الگ ایک کچھ دشمنی ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ اور کس آڑ میں انہوں نے بات کہی ہے؟ 3 طلاق کے مسئلے پر۔ انہوں نے کہا کہ جب 3 طلاق چاروں فقہ میں ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، ایک نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ چاروں فقہ کے اندر یہ بات بھی ہے کہ عورت اگر بیمار ہو جائے تو شوہر کے ذمہ علاج نہیں ہے، ان کو بھیج دو گھر، پارسل کرو۔ یہ سب انہوں نے الفاظ ادا کیے ہیں۔ کیوں پارسل کریں بھائی؟ 3 طلاق کا مسئلہ الگ ہے، عورت کو نان و نفقہ کا مسئلہ الگ ہے، اس کے دوا دارو کا علاج اور خرچہ یہ الگ مسئلہ ہے۔ نکاح اور طلاق کا جو معاملہ ہے وہ حلال اور حرام سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر طلاق دینے کے بعد بھی کوئی ساتھ میں ہے تو وہ حرام کاری میں مبتلا ہے، لیکن دوا پانی کا پیسہ دینا، علاج کرانا، یہ کوئی حرام اور حلال مسئلہ نہیں ہے۔ شوہر نے نان و نفقہ دے دیا، بینک بیلنس اٹھا کر ہر مہینے دے دیا، اب عورت اس سے اپنا علاج کرائے، اپنے لیے کپڑے خریدے، اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، یہ اس کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک جزوی مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہماری فقہ کے اندر دونوں باتیں رکھی گئی ہیں، اور اسی کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ شوہر کے ذمے ہے وہ اس کا علاج کرائے۔ لیکن 3 طلاق کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ ایک حرام اور حلال کام سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے طلاق دینے کے بعد بھی 3 کو ایک سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں اس عورت کو اگر جگہ دی ہے، پناہ دی ہے، تو یہ آپ حرام کاری میں مبتلا ہیں۔ لیکن آپ جو ہے علاج کے لیے پیسہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے۔ آپ نے بہت سارے پیسے دیے ہوئے ہوں گے تو وہ اسے علاج کرا سکتی ہے۔ تو ان دونوں مسئلے کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ انہوں نے دشمنی میں یہ بات کہی ہے، لیکن اگر شوہر بیرون ملک ہے، باہر ہے، جاب کر رہا ہے، اور عورت جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یا شوہر نے جو کچھ نان نفقہ دیا ہے اسی میں سے بچا کر وہ اپنا علاج کرا سکتی ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے 3 طلاق کا، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ مکمل ایک لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس میں ان لوگوں کی اصل حقیقت پتہ چل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔